ایک بات طے ہے کہ یہ دنیا کسی کا انتظار نہیں کرتی. آپ بس میں ہوں، ٹرین میں ہوں، ہوائی جہاز میں ہوں یا کسی عمارت کی چھت پر کھڑے ہوں، ایک حقیقت ہر جگہ برابر کھڑی ہے، وہ ہے موت. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اسے مانتے سب ہیں لیکن سنجیدہ کوئی نہیں لیتا. چلیے اسی حقیقت پر ایک ریاکشن دیتے ہیں کہ موت وہ حقیقت ہے جس کو چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر، بلڈنگز کی چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کر، پبلک ایریا میں کھڑے ہو کر، بسوں میں، ٹرینوں میں، ہوائی جہاز میں راگ الاپنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو مر جانا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک گھنٹے میں 6000 لوگ روزانہ مر جاتے ہیں. 24 گھنٹے میں یہ 1.5 لاکھ بنتے ہیں، 150,000. اور ان 150,000 میں سے آلموسٹ 30,000 مسلمان ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ دنیا کا ہر 5واں بندہ مسلمان ہے. تو 30,000 مسلمان 24 گھنٹے میں مر رہے ہیں اور اوورآل 1.5 لاکھ لوگ روزانہ لقمہ اجل بنتے ہیں. نیچرل ڈیتھ جو ہونی ہوتی ہے، خواہ وہ ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو، ہارٹ فیلئر کی شکل میں ہو، کینسر میں مبتلا ہو کر ہو، وہ کوئی بھی فارم ہو سکتی ہے. اتنے لوگوں نے تو مرنا ہی مرنا ہوتا ہے. اور جانور جو ہیں وہ تو ملینز میں پیدا ہوتے ہیں اور ملینز میں مر جاتے ہیں. ان کی تو آپ شمار ہی نہیں کر سکتے گنتی. 1.5 لاکھ بہت بڑا فگر ہے. لیکن اگر ایک دن میں کسی ایک جگہ پہ 1.5 لاکھ بندہ مر جائے نا، تو وہ چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے. اور وہ اس قسم کے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے انسانیت کو جگانے کا. ورنہ اتنے لوگ روزانہ مرتے ہیں. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی غریب بچوں کا کیا قصور، جانوروں کا کیا قصور. بھائی اللہ نے موت تو دینی ہے، اس کی مرضی ہے. کسی کو ایئر کریش کے ذریعے مار دے، کسی کو ایکسیڈنٹ کے ذریعے، کسی کو ہارٹ فیلئر کے ذریعے، کسی کو شیر کے جبڑوں میں پہنچا دے. ایگزٹ ہر شخص کا، ہر ذی روح کا، ہر جان کا اس دنیا سے ہونا ہے. اور اسی یونیورسل ٹروتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے. اس میں سے ایک موقع میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر ہے 35. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. بڑی مشہور آیت ہے. یہ وہ آیت ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہے. صرف آیت یاد ہے، موت نہیں یاد. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی اس فیز سے گزرنا ہے. یہ چکھنا ہے، اس کے بعد نئی زندگی شروع ہو جانی ہے. ان الفاظ کے اوپر غور کریں. موت آنی نہیں بلکہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس فیز سے گزر کے پھر آخرت کی زندگی میں چلے جانا ہے. یا ہمیشہ کی کامیابیاں انسان کا مقدر ہوں گی، یا والعیاذ باللہ تعالی ہمیشہ کی ناکامیاں. اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں بالضرور آزمائیں گے شر اور خیر کے ذریعے. یہ فتنہ ہے تمہارے لیے، جانچیں گے تمہیں، اس ابتلا میں ڈالیں گے، کبھی خیر دے کر کبھی شر دے کر. یہ جانچ کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا دیا. کسی کو دے کر آزمایا، کسی سے لے کر آزمایا. جس سے لیا اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کی، اور جسے دیا اس کے ساتھ کوئی اس اعتبار سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل سے ہٹ کے کوئی معاملہ نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے وہ آزمائش رکھی. جس طرح دولت لے کر آزمائش ہے، دولت دے کر آزمائش ہے. لہذا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ اتنے لاکھ لوگ بھوک سے کیوں مر جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آج بھی دنیا کی 50% دولت 50 بندوں کے پاس ہے، اور باقی 8 ارب انسانوں کے پاس بقیہ کی دولت ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ کسی کو دے کے آزمایا، کسی سے لے کے آزمایا. جن کو دیا ہے وہ ان پر خرچ کریں. ایک دوسرے کی آزمائش ہے، ہم غریب ہو یا امیر ہو. اسی طریقے سے تکلیف کا آنا یا خوشی کا ملنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جانچ ہے کہ تمہارا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے.
وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر الٹیمیٹلی تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. یعنی دنیا میں انسان کو مختلف طریقے سے آزمایا جائے گا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ موت کے ذریعے پہنچ جائے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرمائے، آمین. اسی طریقے سے سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ تمہاری جانچ کرے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اس کے بغیر تو جانچ ہو نہیں سکتی تھی نا. اگر انسان کو موت نہ آئے تو خدا انسان کی ضرورت ہی نہیں رہے گا. خدا ہماری ضرورت اس لیے ہے کہ ہم مر جاتے ہیں، اور ہمارے اندر یہ خواہش چھپی ہوئی ہے کہ موت نہ آئے. سب سے بڑی خواہش تو یہ ہے. پھر اس کے ساتھ اور چیز بھی ہے، بڑھاپا نہ آئے تاکہ کسی تکلیف سے نہ گزرنا پڑے، بدحالی نہ آئے. بدحالی کے ساتھ ظاہر ہے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں دینی ہے، اس دنیا میں نہیں ملنی. وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں قیامت کے دن لا کر ذبح کر دیا جائے گا. پھر جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جنت میں رہو گے. اور جہنمیوں کے لیے حسرت میں ایسا اضافہ ہوگا کہ وہ حسرت ختم نہیں ہوگی کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے، مسلم شریف میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی اہل جنت کے لیے کہ تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. آج کے بعد تم کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے. آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے. وہ 30 سال کی عمر رہے گی. اور آج کے بعد تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا. یہی چیزیں تو ہمیں چاہیے. چونکہ موت ہمیں آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، بدحالی آ جاتی ہے، اس لیے خدا ہماری ضرورت ہے. اور پھر یہ عقلی تقاضا بھی ہے، دنیا میں میں ایماندار بن کر زندگی کیوں گزاروں؟ اگر آخرت کا دن نہیں ہے تو جانوروں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے. انسان کیوں سویلائزڈ ہوتا ہے، دوسروں کا خیال رکھتا ہے، اس کی جبلت میں، اس کی نیچر میں یہ چیز ہے، انسٹنکٹ میں، کہ سچ بولنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں دینی. اور اگر کسی کو تکلیف میں دیکھو تو اس کے لیے پسیجو اور اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرو. یہ ہماری جو نیچر میں اللہ نے ڈالا ہے نا، یہی کافی ہے خدا کی پہچان کے لیے. اور یہ منطقی نتیجہ ہے اس دنیا میں ہونے والے حالات و واقعات کا، کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن اس شخص کو انعام ملے جس نے دنیا میں زندگی اچھے طریقے سے گزاری، اور اس کو سزا ملے جس نے اپنی زندگی تو برباد کی، لوگوں کی زندگیاں بھی برباد کی. اس کا جواب کسی کے پاس نہیں سوائے ریلیجن کے ماننے والوں کے، کیونکہ پریکٹیکلی ایسا ہو رہا ہے. ہٹلر کروڑوں لوگوں کو موت کے منہ میں بھیج کر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دنیا سے چلا گیا. ایک گولی اس نے صرف خود ماری، اپنے آپ کو خودکشی کر لی اپنے بنکر میں. لیکن جس ظلم سے اس نے ورلڈ وار 2 میں یہودیوں کو قتل کیا، اب ان مظلوم یہودیوں سے بدلہ اللہ ہی لے سکتا ہے. 60 لاکھ، بعض لوگ کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں نہیں جی 60 نہیں ہے جی 6 ہیں. 6 لاکھ بھی بہت بڑا فکر ہے. 6 لاکھ دفعہ اللہ تعالیٰ ہی ہٹلر کو پھانسی دے سکتا ہے. دنیا کی کوئی عدالت یہ بدلہ نہیں لے سکتی. تو یہ منطقی نتیجہ ہے. موت اور زندگی کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچا جائے. باقی اس میں جو لوگ بسا اوقات وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کیوں پیدا کیا، تو اس سوال کو اللہ نے بین کر دیا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ عمل کیوں کیا. وہ سب کو پوچھ سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. کریٹر ہے، مرضی اس کی چلے گی. یہ نیچرل چیز ہے، ہم تو بے اختیار ہیں اس حوالے سے. لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے پیدا کرنے کے بعد
ہماری ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا اور اس سے بھی پہلے ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی کا اچھا ہونا اور برائی کا برا ہونا رکھ دیا، اور پھر نور علی نور پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے انسانیت کو اپنا تعارف اس حوالے سے کروایا کہ تم نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور وہ تم سے پوچھے گا جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے تمہاری۔ لہذا ہماری مثال اس شخص کی مانند ہے جسے کسی نے دھکا دے دیا سمندر میں، اور سمندر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے جو اس کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ پاؤں مارو کنارے پہ لگ جاؤ گے۔ لیکن ہم بجائے ہاتھ پاؤں مارنے کے اس شخص کے ساتھ یہ بحث کرنا شروع کر دیں کہ پہلے مجھے بتاؤ کہ میری مرضی کے بغیر مجھے کس نے دھکا دے دیا ہے سمندر میں، تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ اس نے دیا جس کی مرضی تھی، اس وقت تو اپنی جان بچاؤ نا، ہاتھ پاؤں مارو کنارے پہ آؤ، پھر پوچھ لینا آ کے۔ لیکن اگر ہاتھ پاؤں نہیں مارو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ لیکن آپ کہتے ہیں میری ضد ہے، جب تک مجھے نہ پتا چلے کہ میری مرضی کے بغیر مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے۔ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوگا؟ موت، ڈوب جائیں گے نا۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ کا ہمدرد سمندر کے کنارے صدا لگا رہا ہے کہ ہاتھ پاؤں مارو کنارے پہ آ جانا، پھر دیکھی جائے گی، ابھی تو اپنی جان بچاؤ، اس کی بات کو سن لیا جائے۔ اور وہ وقت کا پیغمبر ہے جو سمندر کے کنارے کھڑا ہے اور انسانیت اس سمندر میں ڈوب رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ کنارے پہ لگ جاؤ، ٹھیک ہے، پھر جنت میں جا کے پوچھ لینا کہ یا اللہ مجھے کیوں پیدا کیا میری مرضی کے بغیر، میں تو جنت نہیں لیتا۔ ایسے کبھی بھی نہیں ہونا۔ دنیا میں کوئی آسائش مل جائے تو انسان واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کی کامیابیاں کسی کو مل جائے تو وہاں ہر انسان نے کہنا کہ یا اللہ بالکل ٹھیک کیا، یہ تیری کرم نوازی ہے کہ تو اکیلا تھا، محض اپنی مرضی سے مجھے پیدا کیا اور یہ مختصر سی زندگی مجھ سے مانگی اور اس کے عوض انفینٹ لائف مجھے دے دی جس میں میری مرضی چلے گی۔ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ، لیکن وہ جنت ایسی ہوگی جس میں میری مرضی چلے گی، اور سب سے بڑھ کر مجھے موت نہیں آئے گی، کوئی بدحالی نہیں آئے گی۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس ویڈیو میں ایک ایسا عدد بیان کر رہے ہیں جو سن کر آدمی چونک جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر گھنٹے میں تقریباً 6000 انسان مر جاتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگ، اور اگر اوسط دیکھی جائے تو ان میں سے قریب 30,000 مسلمان ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اموات کوئی غیر معمولی خبر نہیں بنتی، کیونکہ یہ روز کا معمول ہے۔ کبھی ہارٹ فیل، کبھی ایکسیڈنٹ، کبھی کوئی سبب، کبھی کوئی سبب، ایگزٹ سب کا ایک ہے، بس دروازے مختلف ہیں۔ پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں، اگر یہی 1.5 لاکھ لوگ ایک ہی دن ایک ہی جگہ مر جائیں تو پھر ڈیزاسٹر کہلاتا ہے، ہیڈ لائن بنتا ہے، دنیا ہل جاتی ہے۔ حالانکہ مر تو لوگ روز ہی جاتے ہیں، یہی وہ مقام ہے جہاں بات تقدیر سے آگے جا کر تنبیہ بن جاتی ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں غریب بچوں کا کیا قصور، جانوروں کا کیا قصور؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بڑی سادگی سے سمجھاتے ہیں موت سزا نہیں، موت ایک فیصلہ شدہ حقیقت ہے۔ اللہ نے ہر روح کے لیے اس دنیا سے نکلنے کا وقت رکھا ہے۔ کسی کا ذریعہ حادثہ بنتا ہے، کسی کا بیماری، کسی کا بڑھاپا۔ جانور ملینز میں پیدا ہوتے ہیں اور ملینز میں مر جاتے ہیں، ہم ان کا شکار بھی نہیں کر پاتے۔ اصل سوال یہ نہیں موت کیسے آئی، اصل سوال یہ ہے کہ آنے سے پہلے ہم کہاں کھڑے تھے۔ اسی یونیورسل سچ کو اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ اعلان ہے، دھمکی نہیں، یہ یاد دہانی ہے، ڈرانا نہیں۔ ذرا ایک مثال سے سوچیں، اگر کسی شہر میں روز روز ایک بلب بند ہوتا رہے تو کوئی نوٹس نہیں لیتا، لیکن اگر ایک دن سارے بلب اکٹھے بند ہو جائیں تو سب چونک جاتے ہیں۔ موت بھی کچھ ایسی ہی ہے، روز کی موت ہمیں عادی بنا دیتی ہے اور اجتماعی موت ہمیں جگانے کے لیے آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہم جاگتے کب ہیں، خبر سن کر یا خود خبر بن کر؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیا موت کا خوف ہمیں بہتر انسان بناتا ہے یا ہم اسے ٹالتے رہتے ہیں؟ آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔